يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ خیرۃ اللہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ وعلی ازواجہ وذریتہ واصحابہ واتباعہ ومن اہتدی بہداہ واتبع سنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. سورہ عبس جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توجیہ فرمائی ہے کہ آپ کو کن لوگوں پر زیادہ محنت کرنی چاہیے جو اس دعوت اور اس تذکیر اور اس موعظت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. آپ اپنی توجہات کا مرکز ان کو بنائیں، یہ اس سے بھرپور نفع اٹھانے والے ہیں، استفادہ کرنے والے ہیں. اور رہے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر مال و دولت، جاہ و حشمت، قوم قبیلہ اور اپنی قوت اور شوکت کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ کان نہیں دھرتے اور اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے، اس سے اثر قبول نہیں کرتے، اس کا اثر قبول نہیں کرتے. تو ان کے اتنا پیچھے پڑنے کی اور درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچرا ہے، انہیں چھوڑ دیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ جو طبقہ ہے جنہیں اپنے اس ناز و نعمت کا اور اس شان و شوکت کا اور اس مرتبہ و حیثیت کا بڑا گھمنڈ ہے، اللہ رب العزت نے انہیں جھنجھوڑا ہے. ان پر اللہ رب العزت نے زجر اور توبیخ کے کوڑے برسائے ہیں، انہیں ڈانٹا ہے، انہیں جھڑکا ہے، انہیں ڈپٹا ہے. اور اس میں بڑی شدت ہے. اور ڈرایا انہیں کس سے ہے؟ ڈرایا انہیں قیامت سے ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے اور موت سے ڈرایا. جیسے پچھلی صورت میں بھی موت سے ڈرایا تھا اور قیامت سے ڈرایا تھا، اللہ نے اپنے فرشتوں سے ڈرایا تھا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے موت سے ڈرایا ہے، قیامت سے ڈرایا ہے. اور ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک فطری شعور رکھا ہوا ہے اس کو بیدار کیا ہے، اس کو متحرک کیا ہے کہ وہ برسرے کار آ جائے، وہ کام شروع کر دے، وہ فعال ہو جائے ان کی زندگی کے اندر. اور وہ شعور کیا ہے؟ وہ شعور یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے اور جو سامان زیست اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس پر غور کرتا ہے، تو انسان ضرور اگر عقل مند ہو، اگر ہوش مند ہو تو ضرور یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے بنانے والے نے اور یہ سب کچھ مجھے دینے والے نے ایسے ہی بے مقصد تو نہیں دے دیا، اس کا کوئی مقصد ہے. مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں بے مقصد دنیا میں نہیں آیا. مجھے جو وجود بخشا گیا اور
میرے لیے جو زندگی کے سامان مہیا کیے گئے اور میرے لیے جو فراواں نعمتیں عرضاں فرمائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ میں منمانی زندگی گزاروں، جی چاہی زندگی گزاروں. اور برائی جو ہوتی ہے، انسان کے دل میں خلش ہوتی ہے یہ کہ انسان اس کے برے پن کو محسوس کرتا ہے. پہلے تو اس کی برائی کو محسوس کر کے انسان بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اور انسان کو سکون نہیں آتا کہ میں نے یہ کیوں کیا. وہ جو احساس ندامت ہے اور احساس جرم ہے، یہ انسان کو بے چین کرتا ہے. اور پھر جب انسان بار بار کرتا ہے اور اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر احساس مردہ ہو جاتا ہے، اور وہ شعور بھی مزمحل ہو کر بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انسان کے اوپر. لیکن پھر بھی کسی وقت انسان کے اندر وہ خلش جاگ اٹھتی ہے اور انسان کو احساس جرم جو ہے وہ بے قرار کر دیتا ہے. یہ انسان کے اندر النفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے نفس لوامہ رکھا ہوا ہے، جو انسان کو الارم کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ برا ہے. تو اس کو بیدار کیا اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے انہیں احساس دلایا ہے کہ غور کرو، یہ جو تمہارے لیے بندوبست کیا ہوا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے، اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے، قدر کرنے والا بن جائے اس کی نعمتوں کا، اس کی نوازشوں کا، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا، اور پھر اس کا وفادار غلام بن جائے. وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فرما روا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اللہ اکبر. تو یہ ساری حیثیتیں اس کی ہیں، اور میں تو سب کچھ لینے والا ہوں، محتاج ہی محتاج، کمزور ہی کمزور، سہارے کا محتاج، مدد کا محتاج، رہنمائی کا محتاج، ہر چیز میں محتاج. تو اس کا میں ہر وقت کا محتاج ہوں. تو میرا پھر مقام اور میرا کام یہ ہے کہ میں اس کا وفادار غلام بنوں، شکر گزار بنوں، وفادار بنوں، فرما بردار اور اطاعت شعار بندہ بنوں، غلام بنوں. یہ میرے لیے مناسب ہے. لیکن یہ جو گھمنڈ ہے اور یہ جو غرور اور تکبر ہے اور یہ اکڑ ہے، یہ انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہے اور اللہ رب العزت سے غافل کر دیتی ہے، اور اس زندگی کے اندر ایسا بدمست کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. خود شیطان بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، ڈنگر بن جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ کتے اور خنزیر کی سطح پہ آ جاتا ہے. شر البریہ. اللہ اکبر. صرف ہوا و ہوس اور خواہش کھانے اور پینے کی، اور اس کے بعد جنسی آوارگی کی، اس کے سوا اس کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. یہ تو کتے اور خنزیر کی سطح ہے جس پہ انسان اتر جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. نشوں کے عادی، جنسیات کے مارے ہوئے، بے مقصد، سارا دن نشے میں دھت پڑے رہنے والے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں. یہ انسان ہے جو اس مقام پہ گر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو احساس دلایا ہے، اور یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں آپ سورۃ عبس کی، ان میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ اللہ اکبر. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ. یہ انسان کے لیے جو اللہ رب العزت کے انتظام اور اہتمام ہے ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو عزت و کرامت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آگے آ رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک، اور من نطفۃ خلقہ فقدرہ،
اللہ اکبر. اور قدرہ، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوتیں رکھی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہیں. عقل کی قوت، علم کی قوت، قوت جسمانی قوت، روحانی قوت اور نفسیاتی قوت، یہ قوتیں آہستہ آہستہ انسان کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے، جیسے اس جسم کے بننے کے لیے اللہ رب العزت نے مرحلے مقرر کیے ہوئے ہیں، مقدر کیے ہوئے ہیں، پہلے یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اسی طرح ان قوتوں کے اور ان صلاحیتوں کے ظہور پذیر ہونے کے لیے بھی اللہ نے مرحلے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کے انسان کی یہ ساری قوتیں بھرپور طور پر سامنے آ جاتی ہیں. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو اس وقت انسان کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے اور انسان کو اپنی اصل کو پہچان کر اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو رویہ اس کے شایان شان ہے، اور وہ شکر گزاری اور وفاداری اور فرما برداری کا رویہ ہے. اللہ اکبر. زندگی میں اللہ نے سب کچھ اس کے لیے یہ انتظام نہیں فرمایا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم کو اللہ رب العزت نے ملحوظ رکھا، اسے قبر والا بنا دیا. اور پھر یہ نہیں کہ مر کے انسان نے ختم ہو جانا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ. یہ کلا جو ہوتا ہے یہ زجر اور توبیخ کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی پیچھے جو ذکر ہوا ہے ما اکفرہ، کہ انسان کس قدر ناشکرا اور کس قدر انسان ناقدرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے ناشکرے پن کا رویہ اختیار کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لظلوم کفار. انسان جو ہے بڑا ظالم ہے اور بہت حد سے بڑھ کر ناشکرا ہے، اور لربہ لکنود، اپنے رب کی نعمتوں کا بہت ہی ناقدردان ہے، ان کی قدردانی نہیں کرتا اور ان پر شکر گزاری نہیں کرتا. تو اس پر ردع اور زجر ہے، اس پر ڈانٹ اور توبیخ ہے. کلا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں کلا کا معنی اس پچھلے جو ذکر ہوا ہے ما اکفرہ، اور یہ جو انسان کا رویہ ہے اس پر زجر و توبیخ ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، اس نے نہ پورا کیا جو اللہ نے اس کو حکم دیا، جو اللہ نے اس کو حکم دیا. ان کافر انسانوں کو جو حکم دیا وہ پورا نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت کے وفادار بندے نہیں بنے، اس کے شکر گزار غلام نہیں بنے. یہ یا الانسان سے مراد ہر انسان ہو کہ اس نے وہ نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. جب اکمل الخلق اور سید الخلق اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، اور ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ واستغفر لذنبک، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے، بندہ کہاں ادا کر سکتا ہے. اللہ کا حق بہت بڑا ہے، اس لیے انسان جتنا بھی کر لے اس کو یہی سمجھے کہ مجھ سے تو حق ادا نہ ہوا، اور استغفار کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے. اور انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. تو یہ معنی بھی صحیح ہے، اور اس نے وہ کام نہیں کیا وہ معنی بھی صحیح ہے. اور قرآن مجید کی یہ ایک اعجازی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر متعدد معانی کا احتمال ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر سارے ہی صحیح ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں القرآن حمال الوجوہ. قرآن مجید ہے یہ مختلف وجوہ کا احتمال رکھنے والا ہے اور ان میں تضاد نہیں ہوتا. یہ معنی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ معنی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. کون؟ جو کافر انسان ہے، ناشکرا انسان ہے. اور بحیثیت انسان کے تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کی بندگی کا حق ہے ان کے اوپر، یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس
مقام کے لیے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا اور اس کا حقدار ثابت کرنا، یہ بندے سے نہیں ہوتا، یہ بندے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور جیسا وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمائیں گے اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے عمل کیے، تو میں نے تو بڑی نیکیاں کی اور میری تو بڑی حسنات ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میری رحمت کے ساتھ، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اس کی ساری نیکیاں جو دنیا میں نے اس کو دیا ہوا تھا، آنکھ کی نعمت اور دوسری نعمتیں، وہ نعمتیں ایک طرف رکھ دو اور اس نے جو کیا وہ ایک طرف رکھ دو، تو ساری زندگی کمائی اس دنیا کی نعمتوں کا بھی مقابل میں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ یہ نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے جو دنیا میں دیا ہوا ہے، تو جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کی قیمت کہاں؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر اسے ہوش آئے گی، کہے گا ہاں ہاں اللہ تیری رحمت کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الخلق اور اصدق الخلق تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، وگرنہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لیے انسان کچھ کر سکے۔ انسان کو تو جو یہاں ملا ہوا ہے، انسان اس کا بدلہ دینے کے لیے جتنی عبادت کرتا ہے وہ بھی تھوڑی ہے، وہ اس کے لیے تھوڑی ہے، اس کے لیے کہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی نوازش ہے اپنے بندے کے اوپر کہ وہ بڑا ہی وکان اللہ شاکرا علیما، بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی یاد رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے، اور وہ کوئی عمل ضائع نہیں کرتا اور اس کی قدر کرتا ہے، اس کو بڑھا کر کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اور پھر ان پر قبول کر کے ان کے ساتھ اتنا کچھ اپنی طرف سے شامل کر کے انسان کو اللہ رب العزت جنت کا بادشاہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ لما یقضی ما امرہ، اور دوسرا معنی ایک یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس کا حکم دے رکھا ہے کہ وہ برپا ہوگا، ابھی تک اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ برپا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی اس معنی کی؟ ہاں، لما یقضی ما امر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے مفسر علامہ ایجی، معین الدین الایجی، معین الدین محمد ابن عبد الرحمن الحسنی الحسینی، محمد ابن عبد الرحمن، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی عدالت کے قیام اور فیصلے کے دن اور حساب کے دن سے ڈراتے تھے، جو قیامت اور قیامت کے بعد، قیامت کے برپا ہونے اور قیامت کے بعد حشر نشر اور روز جزا کے آنے کے وقت معاملہ ہونے والا ہے، جب اس سے ڈراتے تھے تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم تو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ جھٹلا بھی رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور جہاں تک ہوتا ہے آپ کو ایذا رسانی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ عذاب آتا ہے نہ وہ قیامت آتی ہے، نہ وہ عذاب آتا ہے نہ وہ قیامت آتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا کلا، یہ نہیں ہے کہ وہ آنے والی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے جو اس کا حکم دیا ہوا ہے نا کہ وہ آئے گی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ آ جائے۔ جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ اکبر، لا تأتیکم الا بغتہ، کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا، بالکل کسی کو دھیان بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا، اور قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، وہ اپنے حوض کی مٹی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی لیپا پوتی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، دنیا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جب برپا ہوگی تو پھر اتنی پریشانی اور اتنی سراسیمگی اور اتنی لوگوں کے اوپر بے چینی ظاہر ہوگی کہ کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اسی چیز کا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اہتمام فرمایا ہے اس کی تخلیق اور اس دنیا کے اندر زندگی کے لیے، اور پھر اس کی زندگی کی ضروریات کی فراہمی کے لیے، اس کو سامان زیست مہیا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا ہے، انسان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ اکبر۔ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، جو انسان کھاتا ہے یہ اللہ رب العزت کس طرح مہیا فرماتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ زمین مردہ ہوتی ہے، زندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، تو کھیتی نکل آتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، وربت بڑھتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور قسمہ قسم کے خوبصورت اور دلکش اناج اور غلہ جات اور پھل اور ترکاریاں اور سبزیاں کیا کچھ زمین کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بطور نعمت بھی ذکر فرمایا اور بطور یاد دہانی بھی کہ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی یہ دلیل ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بھی یہ دلیل ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس میں امتنان بھی ہے اور اس میں دوبارہ زندگی کے لیے دلیل بھی ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، صبا کا معنی ہوتا ہے کوئی پانی اوپر سے بہانا، صب الماء پانی بہانا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو بہایا، صبا بہت زیادہ، یعنی اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی بہایا صبا، اور جب مفعول مطلق فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں فعل کے معنی میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، زور پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت پانی بہایا، صببنا الماء صبا، ہم نے بہت مقدار میں پانی بہایا۔ جو آسمان سے پانی برستا ہے بارشوں کی صورت میں، وہ سمندر میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، سمندر میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، پہاڑوں پر بھی بارشیں ہوتی ہیں، میدانوں میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، جنگلوں میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ سارا پانی جو ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر اوپر چشموں کی شکل میں، اور پھر وہ نہروں اور دریاؤں کی شکل میں اور جھیلوں کی شکل میں، یہ پانی پھر انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت اس کو زمین پر پھیلاتے ہیں، اور یہ سیرابی کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے پینے کے بھی کام آتا ہے اور زمینوں کو سیراب کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ اکبر۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، پھر ہم ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں۔ کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس قوت کے ساتھ کہ نازک اور انتہائی لطیف اور نرم کومپل ہوتی ہے، اسے ہاتھ لگائیں تو مسلی جاتی ہے، وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ شققنا الارض شقا، وہ کیا چیز ہے وہ جو زمین کو پھاڑ دیتی ہے؟ یہ اللہ پھاڑتا ہے زمین کو، اللہ اکبر۔ وہ کومپل تو نہیں پھاڑ سکتی، وہ تو نہیں پھاڑ سکتی، وہ تو نہیں پھاڑ سکتی، اللہ رب العزت ہے۔ شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، اور شققنا الارض شقا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کومپل کو نکالنے کے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں، اور دوسرا یہ ہل چلانے والا جو ہے نا عمل، جس کے ذریعے ہم اس زمین کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہل چلایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو پتھریلی بنا دے تو پھر انسان ہل چلا ہی نہ سکے۔ تب تو لوگ جانوروں کے ساتھ اور زمین میں ہل چلاتے تھے، بیل اور اس طرح کے جانوروں کے ساتھ اونٹ وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے لوگ ہل چلانے کے لیے۔ ہمارے ادھر تو بیل اور یہ جو ہوتے ہیں بھینسیں بیل اور اونٹنی، اونٹ اس سے کام لیتے ہیں، گدھے سے بال برداری کا کام لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ انسان کے لیے
خدمت گار پیدا کیے ہوئے ہیں جانور، انسان ان سے کام لیتا ہے، جو بھی کام لے انہوں نے کبھی اف نہیں کی، جہاں جوڑ دیا وہیں کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، کہ ہل کے ساتھ اس زمین کو انسان پھاڑ سکتا ہے، اور پھر اب تو مشینیں آ گئیں، اور اب تو یہ ٹریکٹر آ گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو وہ زمین کے اندر سے ایسے کرینیں ہوتی ہیں، کرین تو اٹھانے والی کو کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کلٹیویٹر ہوتا ہے۔ کلٹیویٹر تو ہوتے ہیں نا یہ جو ہل چلاتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ، کلٹیویٹر تو اس کو کہتے ہیں، اس کا نام یہی جو آپ لے رہے ہیں بہرحال یہی نام ہوتا ہے اس کا، ایکسیویٹر، یہ اس طرح کا کوئی نام لیتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ نا پتھریلی زمین کے اندر سے بھی ایسے کر کے زمین کو اکھاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پھاڑا۔ اب سبب اس کا کیا ہے؟ سبب اس کا وہ جانور ہیں، وہ ہل ہے، اور وہ ٹریکٹر ہے، اور وہ کلٹیویٹر ہیں، اور وہ ایکسیویٹر ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے مشینیں، یہ اسباب ہیں اور آلات ہیں۔ اور شققنا نسبت اپنی طرف کی، اس لیے کہ ان اسباب کا اور ان اسباب کو پیدا کرنے والے اور چلانے والوں کا سب کا خالق اور موجد وہ ہے، اپنی طرف نسبت فرمائی۔ اللہ اکبر۔